السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا اور انسان کو اتنی عقل و ہمت سے نوازا کہ انسان نے سمندر کی گہرائیوں سے لے کر آسمان پر چاند کو تسخیر کر لیا اور اب مریخ پر زندگی ڈھونڈنے کی کھوج میں جٹا ہے۔ دوستو، 1960 کی دہائی میں دنیا کی دو بڑی طاقتیں یعنی USA اور روس ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی جنگ میں مصروف تھیں جو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی نہیں بلکہ چاند کو تسخیر کرنے کی جنگ تھی، اور اسی جنگ میں ایک کے بعد دوسرے خلائی مشن دونوں ممالک خلا میں بھیجتے رہتے تھے۔ دنیا میں پہلی بار خلا تک پہنچنے اور خلا میں کچھ دیر رکنے کا پہلا اعزاز رشیا کے پاس ہے، جس کے ایسٹروناٹ یوری گاگرین نے خلا میں سب سے پہلے قدم رکھا اور خیر خیریت سے واپس زمین پر لینڈ بھی کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس مشن میں یوری گاگرین کے ساتھ دو اور ایسٹروناٹ بھی شامل تھے، جن میں سے ایک تھے ولادیمیر کوماروف، جو بنیادی طور پر رشین آرمی آفیسر تھے اور پائلٹ تھے، اور ان کو خلائی مشن کے لیے 1.5 لاکھ لوگوں میں سے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ یوری گاگرین کے ساتھ پہلا مشن کامیابی کے ساتھ کرنے کے بعد ولادیمیر کوماروف کو رشیا کے دوسرے خلائی مشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ یہ مشن ان کا سولو مشن تھا، یعنی اس بار ولادیمیر کوماروف اکیلے ہی خلا میں جا رہے تھے۔ اور پھر اس مشن کا اختتام اتنا دردناک ہوا جس کا دنیا کی خلائی ریسرچ پر بہت گہرا اثر ہوا، اور اس حادثے سے انسان نے خلائی سفر کی بہت سی غلطیوں سے سبق بھی سیکھا۔ دوستو، وہ حادثہ کیا تھا؟ اس کی دلچسپ تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، یہ بات ہے 23 اپریل 1967 کی، جب روس نے اپنا ایک خلائی مشن سویوز 1 خلا میں بھیجا۔ اس مشن کی خاص بات یہ تھی کہ اس مشن پر صرف ایک خلا باز ولادیمیر کوماروف موجود تھا، جو یوری گاگرین کے ہمراہ اس مشن کا بھی حصہ تھے جو دنیا میں سب سے پہلے خلا کی حدود میں داخل ہوا اور کامیابی کے ساتھ اپنا مشن مکمل کر کے واپس لوٹا۔ لیکن اب سویوز 1 مشن میں اکیلے ولادیمیر کو اس مشن پر روانہ کیا گیا، اور اس مشن کا مقصد خلا کو مزید بہتر طریقے سے آبزرو کرنا اور وہاں پہلے سے زیادہ وقت گزارنا تھا۔ جب سویوز 1 مشن کو لانچ کیا گیا تو لانچنگ کے کچھ دیر بعد مشن میں تکنیکی خرابی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے، جو ایک بہت بری خبر تھی۔ لیکن خوش نصیبی سے کسی طرح یہ مشن خلا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ خوش نصیبی بہت محدود تھی۔ جب ولادیمیر کا اسپیس کرافٹ خلا میں پہنچا تو اسپیس کرافٹ کی الیکٹرک سپلائی کو جاری رکھنے کے لیے لگائے گئے 2 سولر پینل ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اسپیس کرافٹ اپنا الیکٹرک بیک اپ آہستہ آہستہ کھو رہا تھا، اور نئی پاور سپلائی جنریٹ نہ ہونے کی وجہ سے ولادیمیر کوماروف کے اسپیس کرافٹ کے تمام الیکٹرانکس ایکوپمنٹس پراپر کام نہیں کر رہے تھے۔ ولادیمیر نے مشن کو ابورٹ کرتے ہوئے فوراً واپس زمین کی طرف جانے کا فیصلہ لیا، لیکن پاور سپلائی پراپر نہ ملنے کی وجہ سے ولادیمیر جہاز کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اور رشین رپورٹس کے مطابق ولادیمیر کوماروف نے خلا سے زمین کے آربٹ میں آنے کے لیے خلا میں 37 گھنٹے گزارے اور زمین کے گرد کل 23 چکر لگائے۔ آخرکار ولادیمیر زمینی مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور جیسے ہی ولادیمیر کے کیپسول نے زمین کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو اس کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی، جس کو کم کرنے کے لیے اسپیس کیپسول میں 2 پیراشوٹ نصب کیے جاتے ہیں تاکہ لینڈنگ کے وقت سپیڈ کو کم کیا جا سکے۔ جیسے ہی اسپیس کیپسول نے رفتار پکڑی
تو ولادیمیر نے پیراشوٹ کو اوپن کرنا چاہا، لیکن بدقسمتی سے یہ پیراشوٹ بھی کسی فنی خرابی کی وجہ سے کھل نہ پائے۔ اب ولادیمیر کا خلائی کیپسول ایک بلٹ کی سپیڈ کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ رفتار میں غیر معمولی تیزی کی وجہ سے ہوا کی رگڑ سے ولادیمیر کے سپیس کیپسول کو آگ لگ گئی اور سپیس کیپسول اسی تیز رفتاری میں زمین کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اور جب ریسکیو ٹیم سپیس کیپسول کے جائے حادثہ پر پہنچی تو ولادیمیر کیماروف کا جسم ایک کوئلے کی شکل اختیار کر چکا تھا اور جلنے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کیماروف کا جسم جل کر صرف 80 سینٹی میٹر لمبائی میں باقی رہ چکا تھا۔ دوستو، اس بھیانک حادثے نے انسان کو خلائی تحقیق کو نئی پیچیدگیاں دیں، جس سے انسان نے بہت کچھ سیکھا، اور آج انسان انہی غلطیوں سے سیکھ کر چاند کو تسخیر کرنے کے بعد اب مریخ تک پہنچنے اور وہاں آباد ہونے کے خواب کو بھی سچ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج کی خلائی ترقی ولادیمیر کیماروف کی موت کا ثمر ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔